تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اکنامکس کلاس 11، اس کے مختصر مشقی سوالات جو ہر سبق کے اینڈ پہ ہوتے ہیں ہم وہ کریں گے پہلے، پھر اضافی کریں گے۔ تو باب نمبر 1 ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت۔ سوال نمبر آ گیا 1 ہمارے سامنے کہ پروفیسر رابنس کی بیان کردہ معاشیات کی تعریف کریں۔ تو یہ میں نے بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے کر کے بنایا تاکہ ہر بچے کے لیے یہ مسئلہ نہ ہو۔ پروفیسر رابنس نے معاشیات کی تعریف یوں کی ہے: معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو لاتعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کے درمیان رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر آ گیا 2، الفریڈ مارشل کی بیان کردہ معاشیات کی تعریف کریں۔ تو الفریڈ مارشل کیا کہتے ہیں؟ معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصہ کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور ان کو کس طرح خرچ کرتا ہے۔ پس یہ ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے، دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی مطالعہ ہے۔ آگے معاشی مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ معاشی مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ ذرائع بہت تھوڑے ہیں مگر انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ مطلب پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہیں لیکن آپ سامان بہت زیادہ لینے چاہتے ہیں، خواہشات آپ کی زیادہ ہیں۔ اب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ خواہشات ان تھوڑے سے ذرائع سے پوری کرے۔ انسان زیادہ خواہشات محدود ذرائع سے پوری کرنے کا سوچتا ہے، یہی مسئلہ معاشی ہے، یعنی یہی معاشی مسئلہ ہے۔ مطلب معاشی مسئلہ یہ کہ جو ذرائع ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں لیکن آپ کی خواہشات زیادہ ہیں، تھوڑے سے پیسے سے زیادہ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، یہی معاشی مسئلہ ہے۔ معاشی قوانین سے کیا مراد ہے؟ معاشی قوانین ایسے رجحانات ہوتے ہیں جو انسان کے اس طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں جو خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ جب انسان روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو جب روایات یا اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ان اصولوں کو معاشی قانون کہتے ہیں۔ یعنی معاشی قوانین ایسے اصول اور رجحانات ہوتے ہیں جو انسان کی ایسے طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں جو یعنی ذرائع تو خواہشات تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن ذرائع کم ہوتے ہیں، اور کم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے جو پیش آتے ہیں، پھر ان جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو سوچ بچار کرتا ہے تو وہ جو قانون بناتا ہے اس کو وہ معاشی قانون کا نام دیتا ہے، اسی کو معاشی قانون کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر آگے ہمارے سامنے نیکسٹ کہ سوال نمبر 5، جزیاتی اور کلیاتی معاشیات میں کیا فرق ہے؟ جزیاتی معاشیات میں معیشت کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مثلا الگ الگ چیزوں کی قیمت، صارفین کا طرز عمل، گاہکوں کا رویہ۔ اور کلیاتی معاشیات میں معیشت کا مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے، ساری معیشت کا جائزہ لیا جاتا ہے، مثلا قومی آمدنی، مجموعی طلب، مجموعی رسد وغیرہ۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ معاشیات میں معیشت کے جب چھوٹے چھوٹے حصوں کا جزیاتی جز سے نکلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں کو جز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ جزیاتی معاشیات۔ اور کل معیشت کا جائزہ لینا کیا ہوتا ہے؟ کلی معاشیات، کلیاتی معاشیات، ٹھیک ہو گیا، مثلا قومی آمدنی، مجموعی طلب، مجموعی رسد وغیرہ۔ سوال نمبر آ گیا 6 ہمارے سامنے، علم معاشیات کا موضوع بحث کیا؟ یعنی یہ جو علم ہے یہ کس کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ علم معاشیات کا جو موضوع بحث ہے اس سے مراد ہے کہ علم معاشیات کے مطالعے کا جو حتمی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے۔ ہر دور میں جو مختلف ماہرین ہیں انہوں نے مختلف نقطہ نظر بیان کیے، جیسے آدم سمتھ ہیں انہوں نے اس کو دولت کا علم قرار دیا، مارشل نے مادی فلاح کا علم قرار دیا۔ جدید دور میں ماہرین کے نزدیک، یعنی جو جدید دور ہے آج کل کا، اس میں ماہرین کیا کہتے ہیں؟
ذرائع کی قلت یعنی تھوڑے ذرائع اور خواہشات کی کثرت یعنی کثرت چیزیں حاصل کرنا معاشیات کا موضوع بحث ہے، یعنی تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ چیزیں کیسے لی جائیں، یہ موضوع بحث ہے۔ اس میں انسان کے رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے، کیا کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم ذرائع سے زیادہ خواہشات پوری کی جائیں۔ ہر خواہش پوری کرنے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے اور یہی معاشی جدوجہد ہے، اور یہی علم معاشیات کا موضوع بحث ہے۔ نیکسٹ سوال آ گیا کہ علم اور فن سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد کائنات کے کسی شعبے کے متعلق ظاہر ہونے والے اندرونی اور بیرونی حالات و واقعات کا ایسا باضابطہ مجموعہ جس کو غیر جانبدارانہ طور پر مشاہدہ اور مطالعہ کے بعد مرتب کر کے اسباب و نتائج کے درمیان تعلق پیدا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، یہ علم ہے۔ جبکہ فن سے مراد ان علمی قوانین کو عملی صورت میں لانا یعنی علم کے استعمال کا نام فن ہے۔ علم، یہاں پہ علم کی تعریف لکھی ہوئی، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ علم سے مراد کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا سمجھنا علم ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ کائنات کے کسی شعبے میں اندرونی اور بیرونی طور پر جو واقع ہوتے ہیں ان کا ایسا باضابطہ مجموعہ یعنی اس پہ غیر جانبدارانہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے اور اس کا جو وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اسے علم کہتے ہیں۔ تو علم پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ فن ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ گھی اس طرح بنتا ہے، یہ علم ہے، آپ اس طرح بنا کے دکھا دیتے ہیں تو یہ فن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر آ گیا 8، معاشی اور ریاستی قوانین کے 2 فرق لکھیں۔ معاشی اور ریاستی قوانین میں 2 فرق لکھنا ہے، یعنی معیشت میں کیسے قانون ہوتے ہیں اور ریاست میں کیسے قانون ہوتے ہیں۔ ادھر لکھنا ہے ریاستی قوانین، ادھر معاشی قوانین۔ ریاستی قوانین اختیاری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اختیار سے کوئی قانون نہیں بنا سکتے، حکومت بناتی ہے۔ اس کے قانون اختیاری ہوتے ہیں، پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یعنی جو ریاستی قوانین ہیں ان کے بارے میں پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر ملک میں یہ حالات ہوئی تو ایسا قانون بن، لیکن اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ آگے آ گیا سوال نمبر 9، جو لاسٹ سوال ہے، الفریڈ مارشل کی تعریف میں خواہشات میں پسند و ناپسند کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو الفریڈ مارشل کی جو تعریف ہے اس میں پسند و ناپسند کا سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ علم افراد کے معاشی پہلوؤں سے بحث کرتا ہے اور ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، اسی لیے پسند و ناپسند کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے جو ہے معاشی پہلوؤں سے بحث کرتا ہے اور ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس میں پسند و ناپسند کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اثباتی معاشیات سے کیا مراد ہے؟ اثباتی معاشیات ایک معیشت دان حالات و واقعات کا جائزہ لیتا ہے، پھر یوں کا توں بیان کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتا، اس کو اثباتی معاشیات کہا جاتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔